اب جو دوسرا سوال پیدا ہو رہا ہے جس پر سب کی نظریں ہیں وہ سندھ حکومت کے لاک ڈاؤن کے حوالے سے ہے۔ پہلے خبریں آنے لگی کہ جمعے کے بعد سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کس طریقے سے دکانیں کھلنی ہیں نرم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس کا معاملہ وفاقی حکومت کے سامنے رکھا جائے گا۔ پھر خبریں آ رہی ہیں کہ رمضان کے آخر تک وہی لاک ڈاؤن برقرار رکھا جائے گا جو اس وقت موجود ہے۔ کیا ایگزیکٹلی سندھ حکومت نے فیصلہ کیا ہے؟ مرزا باب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مشیر ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کے۔ مرزا باب بہت شکریہ۔ مرزا کیا فیصلہ کیا ہے سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادب صاحب، رمضان المبارک کی ابتدا میں ہوم ڈپارٹمنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا تھا۔ 23 اپریل کو یہ نوٹیفیکیشن نکلا تھا جس کے اندر یہ بات پہلے ہی طے کر دی گئی تھی کہ جو ریسٹرکشن ہم نے پہلے لگائی ہیں یا جو ایکسیپشنز ہم نے کچھ لوگوں کو دی ہیں وہ رمضان المبارک کے اختتام تک جاری و ساری رہیں گی۔ تو ابھی تک وہ نوٹیفیکیشن ان فیلڈ ہے اور اس نوٹیفیکیشن کو وڈرا کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ یعنی کہ اب جبکہ جمعے کے بعد بھی، اور جمعہ کیونکہ کل ہونے جا رہا ہے، وہی جس قسم کا لاک ڈاؤن ہے وہی برقرار رہے گا؟ جی، جو لاک ڈاؤن ود ایکسیپشن جو کہ ہم نے کچھ سیکٹرز کو کام کرنے کی اجازت دی ہے ود ریگولیٹڈ ایس او پیز، ان کو کام کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ جو ریسٹرکشنز تھیں وہ ریسٹرکشنز جو کی تو رہیں گی۔ اور کیونکہ ظاہر ہے اب رمضان میں تاجروں کا بزنس ہوتا ہے، لوگ جا کے شاپنگ کرتے ہیں، عید کا موقع ہوتا ہے، تو اس حوالے سے تاجروں کے جو معاملات تھے وہ بھی جو کہ تو ہی رہیں گے۔ میں نے شادر صاحب پہلے بھی آپ کے پروگرام میں اس چیز کو واضح کیا تھا کہ تاجروں سے انگیج کیا تھا گورنمنٹ نے، ان کے ساتھ ڈیلیبریٹ کرنے کا فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ آن لائن اور ٹیلی فون پر ڈیلیوری اورینٹڈ کاروبار کو اجازت دی جائے گی اور دکانیں ان کو کھولنے کی اجازت دی جائیں گی اس پرپس کے لیے، تو وہ اجازت دے دی گئی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جو کاروباری حضرات ہیں وہ ان ایس او پیز کا مان رکھیں گے اور جو گورنمنٹ کی ایشو کردہ ہدایات ہیں ان کو فالو کیا جائے گا۔ ساتھ میں یہ بتائے گا، وزیر اعظم نے کہا کہ غریب آدمی کا سوچے سمجھے بغیر لاک ڈاؤن کا اچانک اعلان کر دیا گیا۔ امیروں نے سوچا کہ وائرس امیروں کو بھی ہو جاتا ہے تو اشرافیہ نے سارے ملک کے لیے فیصلہ کر دیا۔ پھر سعید غنی صاحب نے ٹویٹ کیا کہ 9 مئی تک تو حکومت نے اس کو توسیع دی ہے۔ میٹنگ میں کیا ہوتا ہے؟ کیا مختلف وزراء اعلیٰ وزیر اعظم پر دباؤ ڈالتے ہیں کیونکہ وزیر اعظم حامی نہیں ہوتے، کیونکہ وزیر اعظم نے کہا امیروں نے فیصلہ کر دیا ہے کیونکہ انہیں لگا ان کو ہو جائے گا لاک ڈاؤن؟ مجھے لگتا ہے شادب، وزیر اعظم پاکستان بڑے احترام کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا یا تو کنفیوژن کا شکار ہیں یا وہ عوام کو کنفیوز کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ایک طرف جب لوگ لاک ڈاؤن کی تعریف کرتے ہیں تو وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں نیشنل ٹیلی ویژن پہ کہ جی ہم نے تو 13 مارچ کو لاک ڈاؤن کر دیا تھا اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مثبت اثرات کرونا وائرس کے حوالے سے آئیں۔ پھر جب وہ کوئی اور میڈیا بریفنگ کرتے ہیں یا کسی اور ایونٹ پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی غریب کا خیال نہیں کیا گیا۔ 9 مئی تک ایکسٹینڈ کرنے کا فیصلہ جو ہے وزیر اعظم کی کابینہ نے کیا، جس کو ہیڈ وزیر اعظم خود کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر ان کی بات مان لی جائے کہ اشرافیہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں پھر اشرافیہ سے تعلق وزیر اعظم کا ہے، وزیر اعظم کی کابینہ کا ہے۔ سب تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کا کنسنسس ہوتا ہے، وزیر اعظم کی کابینہ کا بھی کنسنسس ہوتا ہے، وہ سب بھی حامی ہوتے ہیں، اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے؟ شادب صاحب، ہماری مجال تھوڑی ہے کہ ہم وزیر اعظم کو چیزیں انفورس کر سکیں۔ دیکھیں 4 صوبوں میں سے 3 صوبوں کے اندر تو وزیر اعظم کے اپنے کولیشن پارٹنرز کی، ان کی اپنی سیاسی جماعت کی حکومت ہے۔ وفاقی کابینہ کے اندر بھی وہ لوگ موجود ہیں، کوئی اپوزیشن کا رکن نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے ایک بیچارہ وزیر اعلیٰ سندھ وزیر اعظم پاکستان کے اوپر یہ فیصلے باور کرائے گا تو میں سمجھتا ہوں یہ مسکنسیپشن ہے۔ وزیر اعظم یہ فیصلہ خود کرتے ہیں اور نیچرلی تمام سٹیک ہولڈرز ان کو یہ رائے دیتے ہیں، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ اشرافیہ فیصلہ کر لیتی ہیں، یہ کہنا کوئی اور فیصلہ کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم خود اپنے فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو کوشچن کر رہے ہیں۔ صاحب یہ مجھے بتائے گا کہ سندھ کی حد تک آپ لوگ کتنے مطمئن ہیں؟ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 12 اموات کی خبر آئی، جو ایک دن میں کورونا سے ہونے والی اب تک کی سب سے زیادہ اموات ہیں، پورے ملک میں بھی اموات ہو رہی ہیں، مگر وزیر اعظم نے بھی کہا، اسد عمر صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے اپریل کے آخر تک جو صورتحال سوچی تھی وہ نہیں ہے، صورتحال کنٹرول میں لگ رہی ہے، جو نہ صرف جو نمبر آف کیسز ہیں وہ کم ہیں بلکہ اسپتال پر بھی پریشر نہیں پڑا جو ہم نے سوچا تھا، کہ سندھ میں بھی آپ جو سوچ رہے تھے اس سے کم ہی پریشر آیا اپریل کے آخر تک ابھی تک؟ شادم، میں کیسے اسد عمر صاحب انہوں نے کہا تھا کہ 50,000 ٹیسٹ اتنے دن میں ہو جائیں گے، 25,000 ٹیسٹ اتنے دن میں ہو جائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں ان کی جو اسیسمنٹ ہے اس پر مجھے کوئی اتنا خاص اعتبار نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھر میں اور بالخصوص صوبہ سندھ کے اندر سچویشن بڑی خطرناک ہے۔ 12 اموات ہوئی ہیں، کل جو ہمارے پاس سے تقریباً 12% ٹیسٹ جو ہیں وہ مثبت تھے۔ تقریباً ان تمام کیسز کے اندر 80 سے 82% کیسز کا جو تعلق ہے وہ کراچی شہر سے ہے۔ تو یہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے، اور خدا کا شکر ہے کہ ابھی تک ہسپتالوں پہ اتنا
प्रेशर नहीं पड़ा, और उसकी वजह यही है कि हमने लॉकडाउन को इन्फोर्स कराया। अगर खुदा ना खास्ता हमने लॉकडाउन पर नरमी लाई होती, अगर हमने लॉकडाउन को सही टाइम पर इन्फोर्स नहीं किया होता, तो मैं समझता हूँ अस्पतालों पे प्रेशर ज्यादा आता। ये इस बात को शो करता है कि सिंध हुकूमत का जो लॉकडाउन करने का फैसला 23 मार्च का था वो बिल्कुल सही था, और उसके मुस्बित असरात आज सब देख रहे हैं। ये जहां इस बात को यकीनी बनाता है कि जो लॉकडाउन था वो तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने माना है, खैबर पख्तूनख्वा भी मान रहा है कि उसकी वजह से, असद उमर साहब भी कह चुके हैं कि लॉकडाउन की वजह से सूरत हाल कंट्रोल में आई। वज़ीर आज़म एक तरफ बात कर रहे होते हैं, मगर इन सब ने कहा है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि आप भी ये देख रहे हैं कि दुनिया भर में जो हॉस्पिटल्स पर प्रेशर आया, पाकिस्तान में अभी तक वो सूरत हाल नहीं बनी है। अब लॉकडाउन के ही समरात हो सकते हैं वो, मगर वो कम से कम इस वक्त सूरत हाल कंट्रोल में, आपको भी नजर आ रहा है। ये बात दुरुस्त है वज़ीर आज़म की भी? जी देखें शाहिद साहब, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड रियलिटी ये है कि 12 अमवात पिछले 24 घंटे में हुई है। अब बहैसियत हुक्मरां आप ये सोच सकते हैं कि क्या 12 अमवात ठीक है? मैं तो समझता हूँ और बेहतर तरीके से लॉकडाउन होना चाहिए था, ताकि हम इन 12 लोगों को भी बचा पाते। जो कल के दिन तकरीबन 12-13% केसेस जो पॉजिटिव आए, अगर लॉकडाउन और ज्यादा मौसर बनाया जाता तो शायद हम ये 13% केसेस को भी रोक पाते। तो मैं समझता हूँ एक जान भी हम सबके लिए बहुत अहम है, और ये जो बार बार मईशत का मवाजना जान के साथ किया जाता है, मैं समझता हूँ बड़ा अनफेयर मवाजना है। हैविंग सेड दैट, मैं समझता हूँ कि जहां लॉकडाउन के मुस्बित असरात आ रहे हैं, वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, हमें कंप्लेसेंट होने की जरूरत नहीं है। हमें आज भी यही तहिया करने की जरूरत है कि जिस तरीके से हमने मेहनत करके इस चीज को अंडर कंट्रोल रखा है, अगले अगर 10, 12, 14 रोज हमने इस चीज को आगे बढ़ाया तो मजीद हम इन चीजों में कामयाबी से हमकिनार हो पाएंगे। बहुत शुक्रिया, मुर्ज़ा वहाब हमारे साथ मौजूद थे।